أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب. تعوده والمقصود جوده. سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني الخرشي الهاشمي مولانا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
اعد اللہ مغفرۃ و اجرا عظیما۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عشرہ زینبیہ کی یہ 5ویں تقریر مغفرت کی شرائط پر گفتگو چل رہی ہے، تاکہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ مغفور ہے۔ اللہ مغفرت کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ سٹینڈرڈ ہیں۔ وہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں 10 شرائط کو گنوائے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، جو مسلمان نہیں اس کی مغفرت نہیں۔ خالص مسلمان کافی نہیں ہے، بلکہ مومن ہونا ضروری ہے۔ مومن کے ساتھ ساتھ قانع ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد منزل آئی تھی قناعت کے بعد، انسان جو ہے نا سچا ہو، صادق ہو، صادق القول ہو، صادق الوعد ہو۔ پھر منزل آئی تھی صبر کی۔ یہ آج کی یہ تقریر 5ویں تقریر صبر پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے اس دور بے صبری میں صبر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر بیماریاں انسان کو بے صبری کی وجہ سے۔ اگر انسان ہر حال میں اپنی زبان پہ قابو رکھے، صبر کرے، تو آدھی سے زیادہ پرابلم ویسے ہی سالو ہو جائیں گی۔ صبر کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، صبر بھی کیسا؟ اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ پروردگار کا یہ امتحان دیکھیے، ہم بچپن سے امتحان دیتے چلے ہیں، آج ہمارے بچے بھی ایگزام دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں امتحان کوشچن پیپر کی شکل میں آتا ہے اور ہم آنسر کی شکل میں جواب دیتے ہیں، لیکن اللہ کسی کا امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ کوشچن پیپر بن کے نہیں آتا ہے، بلکہ حالات بن کے آتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس میں انسان کو صبر و استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، تو اس کا ایمان ثابت ہے۔ جس انسان میں صبر نہیں، اس کے ایمان میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، بہت جلدی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، بہت جلدی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ آج آدھی سے زیادہ بیماریاں فرسٹریشن کے شکار ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ بی پی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈائبٹیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہارٹ پرابلمز کی شکل میں۔ اگر انسان کے اندر صبر آ جائے تو انسان کے اندر جو ڈیفنس میکینزم ہے انسان کے جسم میں، وہ اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور ہر حال میں وہ آگے بڑھ کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج کورونا وائرس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کہ اگر امیونٹی پاور بڑھ جائے تو یہ وائرس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طریقے سے، جس طریقے سے امیونٹی کا مطلب ڈیفنس میکانزم انسان کی بڑھ جائے جسم کی، تو بیماریوں کا اثر اتنا جلدی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ایمان کی منزل میں روحانی اعتبار سے اگر اس میں ڈیفنس میکانزم بڑھ جائے نا، صبر بڑھ جائے، تو پھر اس پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، صبر انسان کو کب آتا ہے؟ جب بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ خود پہ انسان جب تک بھروسہ کرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرنے لگے، اور اللہ پہ بھروسہ کیسا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے علماء سے سیکھنا ہے، ائمہ طاہرین سے سیکھنا ہے۔ آج ہم ائمہ طاہرین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ علماء کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔
کسی نے آغا بہجت سے پوچھا کہ اگر ہم صبر کو بڑھانا چاہیں، ہر حالت میں ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہر حال کا جو ہے نا صبر اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے بہترین تحفہ دیا جو میں آج کی مجلس میں آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ آغا بہجت نے کہا کہ اگر کوئی ہر روز کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ، کم سے کم اگر ہو سکے ہر نماز کے بعد، نہیں تو کم سے کم کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ، اگر یہ چھوٹا سا عمل کر لے تو اس کے حالات سنور جائیں گے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو جائے گی، رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اس کے جسم سے بیماریاں دور ہوں گی، اس کا صبر کا لیول بڑھ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ اس کو بڑھ جائے گا، دشمن سے وہ کبھی خوف نہیں کھائے گا، نہ بلائیں اسے گرفتار کر سکتی ہیں، نہ جادو ٹونے وغیرہ کا کوئی اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تر پریشانیوں سے بچنے کے لیے بس ایک عمل، جس سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے، جس سے انسان کی آخرت بھی سنور جائے۔ آخرت کے کیا فائدے ہیں؟ وہ اللہ کی قربت حاصل کرے گا، عرفان کے آسمانوں میں اڑنے لگے گا، اہل بیت کے قریب ہو جائے گا، امام زمانہ کے غلاموں میں شمار ہوگا، اور امام زمانہ کے سپاہیوں میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس ایک عمل میں جو آغا بہجت نے بتایا ہے۔ آغا بہجت ایک وہ عرفانی منزلت رکھتے ہیں کہ اکثر علماء بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کوئی ایسی تعبیر، ایسی تسبیح وغیرہ بتا دو جس سے عرفان کی منزل ہمیں ملتی رہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو، فاتحہ کبیر پڑھ کے مردگان کو بخشنا، فاتحہ کبیر۔ ایک تو فاتحہ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو مردگان کو بخشتے ہیں، 3 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ الحمد، اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے، 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس کا ثواب بحق محمد و آل محمد ہم ان کو بخشتے ہیں۔ ایک ہے یہ ہے نارمل فاتحہ۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں انہوں نے بتایا اس کو فاتحہ کبیر کہتے ہیں۔ اس میں کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، آپ کی چوائس کے اوپر ہے۔ بہتر ہے 7 کیونکہ 7 اور 7 14 ہو جاتے ہیں، 14 معصومین کے حساب سے۔ 7 مرتبہ صلوات پڑھیں، 1 مرتبہ الحمد پڑھیں، اور ایک مرتبہ چاروں قل، یعنی قل یا الکافرون 1 مرتبہ، قل اللہ احد 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ 7 مرتبہ، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 7 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ پڑھ کر یہ کل ارواح مومنین و مومنات، اور بالخصوص کہہ کے آپ اپنے والدین کے خاندان کے مرحومین، والد کے خاندان کی طرف والے، والدہ کے خاندان کی طرف والے، اور کل ارواح مومنین و مومنات کو بخشیں گے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا خزانہ بن کے اللہ ان کے سامنے پیش کرے گا۔ جب یہ نعمت ان کے سامنے جائے گی تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں بے پناہ دعائیں کریں گے کہ ہم مجبور تھے، ہم تک انہوں نے یہ تحفے بھیجے، پروردگار ان کے حالات اچھے کر دے، تو ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور صبر کی منزل انسان میں بڑھنے لگتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر کئی طرح کا ہے، مصیبت میں صبر، معصیت میں یعنی گناہ میں صبر، اطاعت میں صبر، اور نعمتوں میں صبر، اللہ کی اطاعت اور نعمتوں کے ساتھ، یعنی اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اور جو انسان صبر کرتا ہے اس کی بہت بڑی منزل ہے۔ ایک عورت ہوا کرتی تھی، بڑی مومنہ تھی، اس کے ساتھ یہ سانحہ تھا، اس کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا، کچھ عرصے کے بعد وہ مر جاتا۔
اس طرح سے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 بچے اس کے مر گئے۔ آپ سوچئے کتنا صبر چاہیے۔ ہر بار جب بھی ایسا ہوتا وہ صبر کرتی، لیکن جب 20واں بچہ جب مرا تو اس نے کہا پروردگار تو جانتا ہے ایک ماں بننا کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، حمل میں بچہ ہوتا ہے، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، سونا مشکل، کھانا مشکل، ان حالات سے گزرنے کے بعد پھر تکلیف کو برداشت کر کے جو ڈیلیوری کا جو پین ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کئی ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر اتنا پین ہوتا ہے، ہر بار اس درد کو سہنے کے بعد اولاد ہوتی ہے لیکن پھر وہ مر جاتی ہے۔ پروردگار کب تک میں صبر کروں، کب تک کروں؟ روتی روتی سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور جب یہ محل میں داخل ہوئی تو وہاں ساری زندگی کی آسائشیں موجود ہیں، وہ جنت ہے، اور جنت میں اس نے اپنے مقام کو دیکھا۔ پھر اس کے پورے بچے جو مر گئے تھے سب اسے دیکھ کے دوڑتے ہوئے چلے آئے اور اس کے سینے سے لگ گئے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اتنی خوش ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ تم سوچ رہی تھی کہ تمہارا بچہ ایک ایک مرتا رہا تو یہ تکلیف تمہاری ضائع ہوگی۔ ہر تکلیف کے عوض میں اللہ نے دیکھو کتنا تمہیں نوازا ہے۔ جب اٹھی نیند سے تو شکر کے سجدے میں چلے گی کہ پروردگار اور بھی اگر مجھے 20 بچے ملے اور سب مر جائیں تو میں پھر کبھی شکوہ نہیں کروں گی، میں صبر کروں گی، کیونکہ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ صبر کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے صبر کرنا۔ اسی طریقے سے مصیبت میں صبر، ایک تو کوئی فوت ہو جائے تو اس کا صبر، اور دوسرے لاچارگی، اس میں صبر کرنا۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی، بیوہ ہونے کے بعد بڑی پریشان تھی، کیا کیا جائے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے کبھی ہاتھ کسی کے سامنے پھیلایا نہیں تھا، غیرت دار عورت تھی۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میرا شوہر مر گیا، اب اس نے سارے پیٹی وغیرہ چھان دیے شوہر کی، کیا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو اس میں اس کو 5 درہم ملے۔ یہ 5 درہم لے کے وہ گئی، مارکیٹ میں گئی، سوچا کیا کروں، اگر میں 5 روٹی خرید لیتی ہوں تو ختم ہو جائے گی، آج اور کل میں ختم ہو جائے گی، پھر پرسوں میری زندگی کیسے گزرے گی۔ اس نے سوچا نہیں، میں کچھ نہ کچھ تجارت کرتی ہوں۔ صبر والی عورت تھی، گئی اس نے اون خریدا، 3 درہم کا اون خریدا، 2 درہم کی روٹی خریدی، آ گئی گھر میں، تھوڑے خود کھائے، تھوڑے دونوں بچوں کو کھلایا۔ اس طریقے سے اس دن کا اس کا کھانا بھی ہو گیا، اور وہ جو اون لے کے آئی تھی اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی، جیسے ٹوپی، دستانے وغیرہ، جو بھی آپ کہہ لیجئے، بنا کے لے کے جا کے مارکیٹ میں اس کو بیچا۔ جب بیچا تو اسے 7 درہم آئے۔ پھر واپس آنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہی 2 درہم کی روٹی لی، اس مرتبہ 5 درہم کا اون خریدی۔ پھر اسی طریقے سے دھیرے دھیرے اس کا کیپٹل دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ 10 درہم کے اون خریدنے کے لائق بن گئی۔ اون کو لا کے اس نے اپنی کھڑکی پہ رکھا تھا، کہیں سے ایک چیل آئی اور وہ اون کا گالا لے کے چلی گئی۔ اب اس کی ساری کائنات وہ اون تھی، ساری دنیا اون تھی۔ رونے لگی، تڑپ تڑپ کے رونے لگی، اور کہا پروردگار میرا شوہر مر گیا، میں نے صبر کیا، بچے چھوٹے ہیں، میں نے صبر کیا، تھوڑا سا پیسہ ملا اسی پہ میں نے قناعت کیا، صبر کیا، اسی سے میں چھوٹا سا بزنس میں نے شروع کیا۔ آج جب بزنس تھوڑا سا اس لائق ہوا ہے کہ تھوڑا بچانے کے لائق میں بن رہی تھی، پورے کا پورا ان کا گالا لے کے چیل چلے گی، پتہ نہیں کہاں چلے گی، اب کل میرا کیا ہوگا، تو ہی مسبب الاسباب ہے، مجھے تجھ پہ پورا بھروسہ ہے، تو جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا، یہ جو چیل لے کے گئی ہے اون میرے لیے بہتر ثابت کر۔ روتے روتے کھانا کھایا، بچوں کو کھلایا، سو گئے۔ اب یہ چیل وہ اون کو لے کے سمندر کی طرف اڑنے لگا،
اس میں ایک کشتی تیر رہی تھی، اس کشتی میں اس نے پھینک دیا۔ اس کشتی میں 10 تاجر بیٹھے ہوئے تھے، 10 بزنس مین، وہ اپنا سامان لے کے کہیں جا رہے تھے یا اسی شہر کو آ رہے تھے جہاں یہ عورت رہتی تھی۔ راستے میں اس کشتی میں سوراخ پڑ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا، ان میں سے کسی کو تیرنا نہیں آ رہا تھا، سب کو یقین ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوب جائے گی اور ہم سب مارے جائیں گے۔ تو سب نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیا، پروردگار ہم میں سے ہر ایک 1000 درہم جو ہے نا صدقہ نکالیں گے اگر ہم صحیح و سالم کنارے پہنچ گئے۔ تو اسی وقت اس چیل نے لا کے اون کا گالا پھینکا، انہوں نے اس سوراخ میں اس اون کے گالے کو ڈالا تو بالکل ایسے فٹ ہو گیا جیسے اسی کے لیے بنا ہو۔ پھر اندر جو پانی آ گیا تھا باہر پھینکا انہوں نے، کسی طریقے سے کشتی کنارے آ گئی۔ اب یہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب سب سے پہلے ہم اپنے منت کو پورا کریں گے، اب یہاں پہ کون ہے جس پر بھروسے کیا جائے؟ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا ایک عالم دین ہے، ان کے پاس جائیے۔ ادھر یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح میں یہ عورت اسی عالم دین کے پاس گئی، جا کے رونے لگی، کہنے لگی مولانا کتنا صبر کروں، میرے ساتھ یہ حالات ہوئے۔ اب بیچارے مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم بیٹھو، میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے اس عورت کے حق میں دعا کی۔ اسی وقت کسی نے آ کے دق الباب کیا، یہ باہر نکل کے گئے تو وہ 10 تاجر آئے ہوئے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں 1000 درہم کی تھیلیاں تھیں، انہوں نے ان کے حوالے کیا۔ کہا مولانا ہم کسی کو جانتے نہیں، ہم نئے ہیں آپ کے شہر میں اور یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور یہ تھیلی ہم آپ کے ہاتھ میں دے کے جا رہے ہیں، آپ جیسے چاہیں جسے چاہیں دے دیں۔ وہ چلے گئے۔ مولانا لے کے اندر آئے، کہ اب یہ بتا کہ خدا انصاف کرتا ہے یا نہیں؟ کہ کیا مطلب؟ کہ یہ 10,000 کی جو ہے نا تھیلیاں جو ہے نا 10,000 کل ملا کے 10,000 درہم یہ تمہارے لیے اللہ نے بھیجے۔ اور مولانا نے پورا واقعہ ادھر سنایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے ضرور بضرور ملتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو مصیبت میں، ایک ہے گناہ میں صبر، یعنی ایک تو یہ کہ انسان کو موقع ہی نہیں ملا گناہ کرنے کا۔ مثلا ایک اندھے اور بہرے نے کہا کہ میں نے کبھی گانا نہیں سنا، تو اس نے کبھی اذان بھی نہیں سنی ہوگی، گانا تو دور کی بات ہے، کیونکہ وہ بہرا تھا۔ اندھے نے کہا میں نے کبھی فلم نہیں دیکھا، تو اس نے تو قرآن بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یعنی گناہ کا موقع نہ ہو اور گناہ نہ کرے اور بات ہے، اس میں کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ باوجود طاقت کے، باوجود قوت کے گناہ نہ کرے انسان، اسی کو کمال کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو عزیزان محترم، ایک عورت بیچاری بیوہ ہو گئی، بہت حسین خوبصورت عورت، چھوٹا سا ایک بچہ جو رینگتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا، اور ایک 4-5 سال کا بچہ، 2 بچے اس کے تھے۔ اب یہ جہاں پہ بھی کام کے لیے جاتی، لوگوں کی نگاہوں کو برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ ایک تو جوان، دوسرے خوبصورت، تیسرے بیوہ، ہر طرف سے اس پر مصیبت کے دروازے کھل گئے تھے۔ آخر میں ایک لوہار کے پاس گئی، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، جو نوکری تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جھاڑو دے دوں گی، پوچھا کر دوں گی، برتن دھو دوں گی، کھانا بنا دوں گی۔ میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، مجھے اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے، میرے چھوٹے بچے کے لیے دودھ چاہیے، میرے بڑے بچے کے لیے ایک روٹی چاہیے، بس میں جیسے کیسے گزارا کر لوں گی۔ لوہار نے اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، کہا کہ تو میری خواہش پوری کر، میں تجھے سب کچھ دے دوں گا۔ اس نے توبہ کیا کہ اللہ سے ڈرو، یہ کہہ کے واپس آ گئی، روتی رہی۔ دوسرا دن آیا، بچوں کو کچھ نہیں ملا، پھر گئی لوہار کے پاس، پھر اس نے وہی خواہش پیش کی، پھر واپس آ گئی۔
تیسرا دن اس کا ایک بچہ مر گیا، اب برداشت نہیں ہوا، تو بچے کی میت کو لے کے لوہار کے پاس آئی کہ دیکھ اب تو کچھ دے دے مجھے، میرا بچہ مر گیا۔ لوہار نے کہا میں ابھی بھی وہی خواہش رکھتا ہوں، تیری مرضی۔ تو اب اس کے بعد وہ خاموش رہ گئی کہ اس کو وہ اندر لے کے گیا۔ جب اندر لے کے گیا تو خوف خدا سے کانپ رہی تھی۔ لوہار نے کہا کیوں ڈر رہی اتنا، کیوں کانپ رہی، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے دنیا کے دیکھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میں اس سے ڈرتی ہوں جو سب کو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ لوہار کے دل میں بات اتر گئی، اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، تو واقعی مومنہ ہے، میں نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچا، اللہ مجھے معاف کرے، میرے حق میں دعا کر۔ یہ کہہ کے کچھ پیسے بھی دے دیے، کھانا وغیرہ بھی دے دیے۔ جاتے جاتے اس غریب عورت نے کہا پروردگار، اس شخص نے مجھ پہ اس حالت میں رحم کیا اور میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، لہٰذا اسے دنیا میں بھی آگ نہ جلائے، آخرت میں بھی آگ نہ جلائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوہار اپنے ہاتھوں سے گرم گرم سلاخوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالتا تھا اور اس کو نکال لیتا تھا، اس کے ہاتھ جلتے نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑے، اور گناہ کے موقع ہونے کے باوجود انسان جو ہے گناہ نہ کرے، اسی میں کمال ہے۔ بنی اسرائیل کے دو جوان جو سگے بھائی تھے، ایک مومن تھا ایک کافر تھا، دونوں مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ مومن اللہ کا نام لے کر جال پھینکتا، اسے ایک مچھلی آتی۔ کافر جو اللہ کو مانتا بھی نہیں تھا، وہ جال پھینکتا تو اس کے پورے جال میں مچھلیاں بھر کے آتی۔ وہ بہت خوش ہو جاتا، یہ ایک مچھلی پا کے خوش ہو جاتا، کہتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج کی غذا کا انتظام ہو گیا، کل کا مالک تو ہے۔ یہ گھر کو لے کے آتا۔ اس کی بیوی روز اس سے پوچھتی بس ایک مچھلی لے کے آئے۔ ایک دن وہ اپنے کوٹھے پہ گئی، دیکھا کہ پڑوس میں اس کے بھائی کا مکان جو کافر تھا، اس کی بیوی سونے کے زیوروں میں لدی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں ایک بات آئی، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ اس نے یہ بات کہہ دی۔ جب کہا تو اس عورت نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہے جو اپنے شوہر سے جا کے کہنا، یا تو تجھے طلاق دے دے، یا پھر میرا شوہر جس مذہب پہ ہے، جس شیطان کی عبادت کرتا ہے، اس شیطان کی عبادت وہ کرنے لگے تو دولت مند ہو جائے گا۔ اب اس نے آ کے اپنے شوہر کے سامنے یہ آپشن رکھا۔ شوہر نے کہا کیا ہو گیا تیرے کو؟ دولت ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت ہوتی ہے؟ ہم زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ کیا میرے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے؟ کہا تو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے۔ اس نے کہا ایسے نہیں چلے گا، یا پھر آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا موقع دے تاکہ میں تیرے لیے کما کے لا سکوں۔ کہا کہ جاؤ کہیں بھی دھندا کرو، نوکری کرو، یہ مچھلی کا دھندا چھوڑو، کہیں مزدوری کرو، اور ہر روز مجھے لا کے 2 درہم دیا کرنا، تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ میں چلی جاؤں گی اپنے میکے۔ یہ بیچارہ مومن گھر سے نکلا، صحرا کی طرف چلا گیا، تنہائی میں جا کے عبادت کرنے لگا، رات تک عبادت کرتا۔ جب واپس گھر آیا، بیوی نے پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں میں بادشاہ کے پاس نوکری کے لیے گیا تھا۔ کیا آپ کے بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ کہ سب کچھ ہے، سونا چاندی عزت سب کچھ ہے۔ کہ وہ کتنا دے گا؟ کہ وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن وہ اب نہیں دے گا، پورا 1 مہینہ کام کرنے کے بعد دے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ روزے مزدوری کے لیے جاتا ہے، لیکن یہ چلا جاتا تھا صحرا میں، جا کے وہاں عبادت کرتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن، اس طریقے سے 29 دن گزر گئے، 29 ڈیز۔ 29 دن گزر جانے کے بعد
بیوی نے یاد دلایا کل 30 دن گزر جائیں گے، کل آپ کو اگر سیلری آئی تو لے کے آ کے میرے ہاتھ میں دیجیے، ورنہ میں تو چلی۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، بیوی کو چاہتا بھی زیادہ تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد آج وہ صحرا میں عبادت کے لیے نہیں گیا بلکہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا اور کہا کہ کچھ نوکری ملے گی؟ اس نے کہا ہاں، میرے باغ میں اگر کام کرو گے تو نوکری ملے گی، لیکن شام ہونے پہ میں تم کو 2 درہم دوں گا لیکن کھانا پینا نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لیتا ہوں۔ شام تک اس کے یہاں مزدوری کرتا رہا، اس کے بعد 2 درہم ملے تو نکل کے چلا، سوچا چلو یہی بیوی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ادھر یہ ہوا کہ ایک آدمی نے آ کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے سونے کے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کے دی جس میں 29 درہم سونے کے تھے، سونے کی اشرفیاں تھیں، 29 سونے کی اشرفیاں۔ کہ یہ لو، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ اس بادشاہ نے بھیجے ہیں جس کے ہاں تمہارا شوہر کام کر رہا تھا، تمہارے شوہر نے 29 دن کام کیا لہٰذا یہ 29 اشرفیاں ہیں۔ 30 دن کام کرتا تو 30 ہوتی، لیکن آج اس نے بادشاہ کا کام چھوڑ دیا، کسی یہودی کے یہاں کام کرنے چلا گیا۔ بیوی کے سمجھ میں بات نہیں آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اشرفیوں کو گھر میں لے جا کے رکھی۔ اس میں سے ایک اشرفی لے کے وہ مارکیٹ میں پہنچی، پہنچنے کے بعد اس نے اس اشرفی کو بیچا تو سونار نے 1000 درہم اس ایک اشرفی کے دیے۔ خوش ہو گئی، تو اس کا مطلب کافی دولت ہمارے پاس آ گئی۔ واپس گھر آئی، شوہر تھکا ماندہ گھر آیا اور 2 درہم اس نے نکال کے بیوی کے حوالے کیے۔ اس نے کہا آج تم کہاں چلے گئے تھے کام کرنے؟ کہا ایک یہودی کے یہاں۔ کہا اس بادشاہ کے یہاں نوکری کیوں چھوڑ دی؟ کہ کس بادشاہ کے یہاں؟ کہ جس کے یہاں تم جاتے تھے، تم نے 29 دن کام کیا تو 29 سونے کی اشرفیاں آ گئی ہیں اس کی۔ آج بھی کرتے تو سونے کی اشرفی آتی ہے، یہ 2 درہم تم لے کے آئے ہو، تمہیں تو 1000 درہم ملتے۔ جب شوہر نے سنا تو خوب رویا، روتے روتے غش کھا گیا۔ کہا کاش میں نے صبر کیا ہوتا، کسی غیر کے یہاں جا کے ہاتھ نہ پھیلایا ہوتا۔ پھر بھی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت سے نواز دیا۔ تو عزیزان محترم، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر واقعی صبر ہو تو صبر میں انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں ایک اور صبر ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں صبر۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، وہاں پہ صبر ہونا ضروری ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، سردیاں چل رہی ہوں، صبح کی نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے صبر ہی چاہیے۔ اگر صبر نہیں ہے تو پھر انسان سو جائے۔ صبر ہے ہو انسان کے پاس تو وہ اٹھے۔ نماز شب بہت لوگ پڑھنے لگے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایسے بھی بہت ہیں جو ابھی بھی نماز شب نہیں پڑھتے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہو اور ہم سے آ کے یہ کہے کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کا رزق کھلا نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نماز شب پڑھتا ہو اللہ اس کے رزق کے دروازے نہ کھولتا ہو۔ تو رزق کے دروازے کھولنا ہو تو نماز شب اس کی کنجی ہے۔ امام زمانہ کا سچا غلام بننا ہو تو نماز شب اس کی کنجی ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، اس میں صبر چاہیے، اسے کہتے ہیں اطاعت میں صبر۔ صبر کی جب بات آتی ہے تو جناب ایوب کا ضرور ذکر ہوتا ہے۔ جناب ایوب کیا نہیں تھا ان کے پاس، اللہ نے بہترین جسم کا بھی مالک بنایا، جوانی ایسی کہ آدمی دیکھتا رہ جائے، اور طاقتور بھی اتنے ہی تھے، بہت زیادہ زمین تھی، جائیداد تھی، مویشی تھے، بکریاں، گائے، اونٹ۔ اس زمانے میں یہی ہوا کرتے تھے، جیسے آج کسی کے پاس 1 سے 2 گاڑیاں ہوں، اس زمانے میں 1 سے 2 اونٹ ہو جائے تو آدمی ویسے ہی اسٹیٹس کا مانا جاتا تھا۔ تو ہزاروں بیگھے زمین تھی، باغات تھے، سینکڑوں غلام، کنیزیں، اور جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو پھر دوستوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔
تو ہر طرف سے ان کے دوست رہتے، جدھر سے جاتے ادھر سے سلام 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 کی آوازیں آتی۔ اور جناب ایوب واقعی بڑے صابر تھے۔ قرآن نے ان کے صبر کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے صبر کا ذکر کیا ہے۔ جس کے صبر کو اللہ مان جائے اسے ایوب کہتے ہیں۔ اب اللہ نے جب امتحان لینا چاہا، سب سے پہلے جناب ایوب کا مال ختم ہو گیا، ایسے کیڑے پڑ گئے پودوں میں کہ ساری کھیتی ختم ہو گئی۔ جب کھیتی ختم ہو گئی اس کے بعد ڈراؤٹ، اتنا قحط ہوا کہ زمین تڑک گئی، تو زمین بھی بیکار ہو گئی، کھیتیاں بیکار ہو گئی، جو کچھ اناج گھر پہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ 14 بچے تھے، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب مرنے لگے۔ جب وہ بھی مر گئے تو پھر جسمانی بیماری، پوری جلد سڑنے لگی، گوشت گل گل کے گرنے لگا، تو لوگ ڈر کے دور رہنے لگے، پتہ نہیں کیا عذاب ہے ان کے اوپر، نعوذ باللہ، شاید اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، گھر جل گیا۔ اب اس کے بعد یہ صحرا میں کسی پتھر کے نیچے ان کی بیوی نے ان کو لٹایا اور وہاں وہ خدمت کرنے لگی۔ یہ حالت ہوگی، نہ ہاتھ ہلا پاتے نہ پیر ہلا پاتے، ایسی حالت میں وہ رہتے تھے۔ اب بیوی بیچاری جاتی گاؤں میں اور وہاں جا کے نوکریاں کرتی، جو کچھ ملتا لا کے کھلاتی۔ اب گاؤں والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ روز اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں، پھر ہمارے پاس کام کرنے آتی ہیں، پتہ نہیں وہ کیا بیماری ہے، اس کے ذریعے کہیں ہم کو نہ لگ جائے۔ تو گاؤں والوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اسے کوئی نوکری نہ دے، دور کے گاؤں میں جا کے کام کرتی، صبح کی گئی ہوئی رات کو آتی، پھر شوہر کو نہلاتی دھلاتی، کھانا بناتی، کھانا کھلاتی، پھر سلاتی۔ اچھی بیوی ہونا ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ تھوڑا سا اگر شوہر کراہنے لگے تو بیویاں، بعض بیویاں، سب نہیں، بعض بیویاں تانے مارنا شروع کر دیتی ہیں، کب تک ہم تمہاری نوکری کرتے رہیں گے۔ بعض تو مرنے کی دعائیں تک مانگنے شروع کر دیتی ہیں اگر شوہر بیمار ہو جائے۔ لیکن بعض ایسی بھی پاک دامن بیویاں ہوتی ہیں جو شوہر کی سلامتی چاہتی ہیں۔ تو جناب ایوب کی بیوی ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت میں رہتی، رات، آدھی رات، کبھی بھی ذرا سا ایک آواز دے تو دوڑ کے پہنچتی، ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے بدلنا، پھر ان کو کھانا پکانا کھلانا۔ دوائیاں تک نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 2 روایتیں، ایک میں 12 سال، ایک میں 18 سال۔ 18 سال کی روایت زیادہ مشہور ہے۔ 18 سال تک جناب ایوب بیمار۔ ایک دن بیوی نے کہا، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ سے کہ آپ کو شفا دے دے، آپ کے حالات اچھے کر دے؟ تو جناب ایوب کا صبر دیکھیے، کہتے میں کیسے دعا مانگوں، مجھے حیا آتی ہے اللہ سے مانگنے کی۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے اچھے دن کتنے رہے؟ کہ 80 سال۔ کہ جب 80 سال کے اچھے دن رہے، اس میں سے صرف 18 سال میری مصیبت کے ہوئے، تو میں شکوہ کروں اللہ سے؟ تم نے ایسی بات کیسے کی؟ اگر مجھے صحت مل جائے تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ تم نے اللہ کی نعمت کو دیکھ کے اس کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی شکایت کرنے کو کہتی ہو۔ بیوی بیچاری چلی گئی کام پہ، تو ان کے اس گاؤں میں جہاں وہ کام کرتی تھی، وہاں کی عورت نے اپنے شوہر سے کہا اس کے بال بہت لمبے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ اس سے کہو کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے بال دکھائے، ورنہ نوکری نکال دی جائے گی۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، نوکری سے نکال دینا، میں اپنے سر کے بال نہیں دکھا سکتی۔ واپس آئی اور جناب ایوب سے جب کہا تو جناب ایوب سے اب صبر نہ ہوا، بہت روئے جناب ایوب کہ پروردگار، اب بات ناموس پہ آ گئی ہے، بات میری عورت پہ آ گئی ہے۔ جبکہ جناب ایوب
80 سال کے تھے تو بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے باوجود برداشت نہیں ہو سکا غیرت دار جناب ایوب سے کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا مالک، اب یہ امتحان مجھ سے اٹھا لے اور مجھے اجر دے، اس کا اجر دے۔ تو آواز قدرت آئی، ایوب اپنے پیر جہاں پہ ہے وہاں ٹھوکر مارو۔ جناب ایوب نے ٹھوکر ماری تو ایک پانی کا فوارہ نکلا، جب جسم کے اوپر پڑا تو جسم کا پوری جلدی بیماریاں دور ہو گئی۔ جناب ایوب نے اس کو پیا تو پیٹ کے اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی اور جوانی پلٹ آئی۔ جناب ایوب ایسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے جوانی میں، اور اسی وقت ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ وہ ساری ٹڈیاں سونے کی تھیں، جناب ایوب نے کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا جاؤ، جو کچھ تم سے لیا گیا تھا ہم نے واپس تمہیں کر دیا۔ اب انہوں نے زمین بھی لے لی، جائیداد بھی لے لیے، مکان بھی بنا لیے۔ اچھا، جب بیوی آئی آ کے دیکھا کہ جس جگہ جناب ایوب کو لٹائی تھی وہاں پہ جناب ایوب نہیں ہے، ادھر ادھر پریشان ہو کے دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت حسین نوجوان۔ تو قریب میں گئی، آپ کون ہے؟ کہ تو نے پہچانا نہیں؟ پہچاننے کی کوشش کر۔ کہ کیا کوشش کروں، بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے شوہر بھی جوانی میں آپ کی طرح رکھتے تھے، اتنی شباہت آپ میں اور ان میں ہے کہ میں کیا بتاؤں، لیکن آپ ہیں کون؟ انہوں نے ہنس کے کہا میں ایوب۔ کہا اس کا مطلب آپ کا امتحان ختم ہو گیا؟ کہ ہاں ختم ہو گیا۔ تو جناب ایوب کی زوجہ کو ان کے صبر کی وجہ سے اور ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کی بھی جوانی لوٹا دی۔ نتیجے میں اس کے بعد ان کی جائیداد واپس مل گئی، ان کی دولت انہیں واپس مل گئی، زمین مل گئی، گھر مل گیا، اور 24 بچے بھی پیدا ہوئے، 24 کے 24 بیٹے اور بیٹیاں الگ۔ تو اللہ نے سب کو جناب ایوب کو ان کے صبر کی وجہ سے دے دیا۔ لیکن میں کہوں آپ سے، کتنا بھی واپس مل گیا، لیکن جناب ایوب کا جو صبر تھا دم توڑ دیا جب بات ناموس پہ آئی۔ اللہ اکبر! کیونکہ جب بات ناموس پہ آتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھے امام سید الساجدین سے جب پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ کہاں غم ہوا، تو کہنے لگے الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا عباس کربلا میں شہید ہوئے تھے، علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے تھے، اون محمد کربلا میں شہید ہوئے تھے، قاسم کربلا میں شہید ہوئے تھے، حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے، لیکن آپ الشام الشام کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا شام میں کون شہید ہوا سوائے جناب سکینہ کی؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے شہادت ہمارے لیے وقار کی بات ہے، ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں، شہادت ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے۔ مصیبت تو یہ تھی کہ سیدہ کی بیٹیاں بے مخنو چادر دربار میں جا رہی تھی، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ جناب زینب کی چادر کی عظمت کا کیا بتائیں؟ یہ فطرتی بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ بیٹے ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ سے۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم مولا کائنات سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، اور جب بیٹی اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی قسمت مانتی ہے، اور باپ اگر بیٹی کے گھر آ گیا تو اس کے لیے عید ہو جاتی ہے۔ ایک دن مولا کائنات کو جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنے گھر پہ مدعو کیا کہ بابا آج کی افطاری میرے گھر پہ کیجیے۔ مولا نے خوشی خوشی اس کو منظور کر لیا۔ زینب نے صبح سے عباس کو اپنے پاس بلا لیا، تم استقبال کے لیے رہنا۔ حسن و حسین کو بلا لیا، تم جا کے بابا کو اپنے ساتھ لے کے آنا۔ مغربین کی نماز ہوئی، حسن و حسین گئے اپنے بابا کو ساتھ لے کے آ رہے تھے۔ مولا عباس دروازے پہ انتظار کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور زینب دروازے کے پیچھے انتظار کر رہی تھی۔ جب علی زینب کے گھر میں آئے تو زینب دوڑ کے باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں۔ باپ نے زینب کو سینے سے لگایا
اس کے بعد زینب نے چاروں طرف دیکھا، زینب کے گھر میں کچھ بچھانے کے لیے نہیں تھا، تو جلدی سے اپنی چادر کو اتارا، زمین پہ بچھا دیے، کیا بابا اس پہ بیٹھ جائیے۔ علی نے زینب کے کھلے سر کو دیکھا، زینب کی چادر کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا زینب اگر تیری اجازت ہو تو یہ علی تیری چادر پہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ زینب نے کہا بسم اللہ بابا، ضرور پڑھیے۔ زینب کہتے میں نے کبھی بابا کو اتنا روتے روتے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میرا بابا روتا جاتا تھا، نماز پڑھتا جاتا تھا۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کے کلمات جناب زینب کے چادر پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ سمجھ میں نہیں آتے، کیا کون سے کلمات؟ کیا مولا آپ نے کہا کہ آج نماز کا حق ادا ہو گیا؟ یا علی آپ تو ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، آج بیٹی کی چادر پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے ہو کہ حق ادا ہو جائے؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے نادان تجھے کیا پتا کہ زینب کی چادر کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، جناب زینب جب چھوٹی سی تھی نا تو مولا نے اپنے گودی میں بٹھایا اور کہا کہ دیکھو زینب ہمارا آنگن پتھر کا ہے اور پتھر دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے، تم جاؤ اس پہ پیدل چلنا۔ تو جناب زینب 2 قدم چلتی اور کہتی بابا میرے پیر جل رہے ہیں۔ علی نے سینے سے لگا لیا، میں جانتا ہوں میری لال، میں اس لیے تمہیں مضبوط بنا رہا ہوں تاکہ کربلا کے بعد اگر تمہیں پیدل چلنا پڑے تو تمہارے پیروں میں کبھی لغزش نہ آنے پائے۔ تو آپ سوچئے مولا کی اتنی چہیتی تھی جناب زینب، اور جس وقت جناب زینب نے کوفہ و شام میں جو خطبات دیے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو بہو علی کی آواز۔ شام میں ایک نابینا صحابی علی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، مولا اس کائنات کے ساتھ جنگ میں گئے تھے، ایک جنگ میں ایک آنکھ شہید ہو گئی تھی، دوسری جنگ میں دوسری۔ یہ مولا سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی 4 یا 5 سال کی ایک بچی تھی، روز بچی کہتی مجھے کہانی سناؤ تو مجھے نیند آئے گی ورنہ میں سو نہیں پاؤں گی۔ تو جناب عبداللہ روز بیٹی کو کہانیاں سناتے، وہ کہانیاں کوئی اور کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ مولا کے شجاعت کی داستانیں ہوتی۔ میرا مولا ایسا جنگ کرتا تھا، میرا مولا اس طرح گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، میرا مولا اتنا حسین تھا، میرا مولا اتنا خوبصورت تھا، میرا مولا شیر جیسا تھا۔ اچھا بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس کی کہانی سناؤ گے ان کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو بچے جو ہے نا کہتے کہ ہم کب ملیں گے۔ تو وہی بات عبداللہ کی بیٹی عبداللہ سے پوچھتی تھی، بابا میں کب اپنے مولا سے ملوں گی، میرا دل چاہتا ہے میں مولا سے ملوں۔ تو جناب عبداللہ رونے لگتے، کہتے بیٹی کیا بتائیں، ہمارے مولا کو رمضان کے مہینے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جناب عبداللہ روتے، بچی بھی ساتھ میں روتی۔ ایک دن جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں آیا، شام کے بازار سے گزر رہا تھا، جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ عبداللہ گھبرا کے اٹھے، کہا بیٹی جلدی سے میرے پاس آ۔ بچی آئی، کیا بات ہے بابا؟ کہا بیٹی یہ بتا کہ قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا کچھ تو ایسی بات نہیں۔ کہ یہ آواز تو سن رہی ہے؟ کہ ہاں کوئی خطبہ دے رہا ہے۔ کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا مولا علی ہے، میرے مولا کی آواز ہے، تو روز کہتی تھی نا کہ تجھے دیکھنا ہے، چل میں تجھے دکھاتا ہوں، دیکھ میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوگا، گھوڑے پہ سوار ہوگا، اس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، وہ اس طرح سے خطبہ دے رہا ہے، چل میں دکھاتا ہوں میرا مولا کتنا حسین ہے۔ یہ کہہ کے جناب عبداللہ اپنی بیٹی سے کہتے میری آنکھیں نظر نہیں آتی بیٹا، میں تیرے کندھے کا سہارا لے کے چلوں گا۔ جناب عبداللہ بچی کے کندھے کا سہارا لے کے گلیوں سے گزر کے جب بازار میں آئے تو بچی ٹھٹک کے رک گئی، کہتی ہے بابا یہ کوئی مرد نہیں، یہ تو کوئی عورت خطبہ دے رہی۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا میری بچی، یہ عورت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آواز علی کی آواز ہے، چل بیٹا ذرا قریب چل، ذرا پتہ تو کریں گے۔ بچی 2 قدم آگے بڑھی، کیا بات ہے بیٹا کیوں رک گئی؟ کیا بتاؤں بابا، یہاں پہ کچھ سر موجود ہے جو نیزے پہ اٹھائے گئے ہیں بابا۔ کہا بیٹی جلدی آگے بڑھ، میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے۔ بچی 2 قدم چلی، پھر رکی، کہتی ہے بابا مجھ سے آگے نہیں بڑھا جاتا۔
کہا بیٹی اب کیا ہوا؟ کہا ان سروں میں ایک 6 مہینے کا سر بھی موجود ہے بابا، چاند جیسا بچہ پتہ نہیں کس نے اس کو مار ڈالا۔ کہا بیٹی اور آگے بڑھ۔ بچی 2 قدم آگے بڑھ کے رک جاتی ہے، اور محمد کے سروں پہ نگاہ پڑی، کہا بابا اس میں 2 چھوٹے چھوٹے سر اور موجود ہے۔ کہا بیٹی اور آگے بڑھ۔ ایک مرتبہ بچی پھر رک کے کہتی ہے بابا ان میں ایک چاند جیسا جوان ہے جس کا سر موجود ہے، وہ جناب علی اکبر کا سر تھا۔ ایک مرتبہ کہا بیٹی اور آگے بڑھ۔ بچی 2 قدم اور آگے بڑھتی ہے، رک کے کہتی ہے بابا ایک شیر جیسے جوان کا سر ہے جو گھوڑے کے گلے میں لٹک رہا ہے۔ کہا بیٹی جلدی سے آگے بڑھ۔ بیٹی اب صبر نہیں ہوتا، بچی 2 قدم آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے ہاں بابا ایک مرد اس میں موجود ہے، کیا بس وہی میرا مولا ہوگا؟ کیا وہ گھوڑے پہ سوار ہے، ہاتھوں میں ذوالفقار؟ کا نہیں بابا یہ ایک بیمار سا مرد ہے، ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹی ذرا مجھے اس کے پاس لے جا۔ بچی آگے بڑھی، جیسے سید سجاد کے پاس پہنچی، سید سجاد نے کہا عبداللہ سلام۔ کہا بیٹی یہ بھی میرے مولا کی آواز ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ ہو کون؟ کہا کہ عبداللہ میں حسین کا لال سید الساجدین ہوں، زین العابدین ہوں، علی ابن الحسین ہوں۔ یہ آواز جو تم نے سنی یہ میری پھوپھی اما علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے۔ عبداللہ تم خوش نصیب ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن عبداللہ کوئی سجاد کے کلیجے سے پوچھے، میں دیکھ رہا تھا میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، میں دیکھ رہا تھا لاشیں پامال ہوئی، میں دیکھ رہا تھا زینب کی چادر چھین لی گئی، میں دیکھ رہا تھا سکینہ کو تماچے لگائے گئے، اب عبداللہ ہمیں دربار میں لے کے جایا جا رہا۔ یہ سننا تھا، عبداللہ کو جلال آیا، انہوں نے اپنی تلوار کھینچی، بیٹی سے کہا بیٹی تو بتاتی جانا میں حملہ کرتا جاؤں گا۔ اب یہ کہہ کے عبداللہ نے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کیا۔ بیٹی کہتی بابا سپاہی ادھر ہے، عبداللہ ادھر حملہ کرتے، بیٹی کہتی دائیں ہے دائیں حملہ کرتے، بائیں ہیں بائیں حملہ کرتے، یہاں تک کہ ایک تیر چلا جو عبداللہ کے سینے میں اتر گیا، دوسرا تیر حلق میں اترا۔ ایک مرتبہ یا علی کہہ کے عبداللہ زمین پہ گرے۔ ننھی سی بچی آگے بڑھ کے اپنے باپ کے سر کو اپنے زانوں پہ لے کے کہتی ہے بابا آپ کے بعد میں کس کے حوالے؟ بابا میرا کون ہے؟ اتنے میں اونٹ سے سکینہ نے آواز دی، اے بہن گھبرانا نہیں، تو آج کے بعد حسین کی بچی کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وغز حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، یہ جو ہمارے آنکھوں سے آنسو بہیں پروردگار اسی کو ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنا دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار تجھے مولا سجاد کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار تجھے ننھی سکینہ کا واسطہ ہمارے بچیوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کی قرض داریوں کو دور فرما۔ پروردگار جب دنیا سے ہم گزرے تو ہماری موت برحق ہو، ہماری موت میں آسانی ہو، قبر کی منزل ہمارے لیے آسان کر دے، برزخ کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے، محشر کا میدان ہمارے لیے پرسکون بنا دے، اور صراط سے ہم گزر جائیں اور جنت میں ہمیں جگہ جو ہے نا مل جائے۔ پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی کر دے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے، سب کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، جو بچے اگزامز دے رہے ہیں اس میں کامیابی کے لیے، جو اگزامز پاس ہو چکے ہیں اور جو نوکریوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان کی نوکری کے لیے، اور بے روزگاروں کی روزی کے لیے، اور بیماروں کی شفا کے لیے، سب مل کے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب
مضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم صل على محمد.